بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ یہ بڑی گہری اور راز کی بات ہے، سوچئے گا ضرور۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ 1 بڑھاپے میں اولاد، 2 مصیبت میں دوست اور 3 غربت میں بیوی۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں رشتوں کو نیکی کی ہدایت دے، اولاد کو اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کسی دوست اور دشمن کسی پہ بھی مصیبت نہ ڈالے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 60 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، دل کی خرابی سے مراد یہاں 2 قسم کی خرابیاں ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرنے کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کا بدخواہ ہو۔ دوسرے یہ کہ آدمی بدنیتی، آوارگی اور مجرمانہ ذہنیت میں مبتلا ہو اور اس کے ناپاک رجحانات اس کی حرکات و سکنات سے پھوٹے پڑتے ہوں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں گھبراہٹ پھیلانے اور ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے آئے دن مدینے میں اس طرح کی خبریں اڑایا کرتے تھے کہ فلاں جگہ مسلمانوں کو بڑی ضک پہنچی ہے اور فلاں جگہ مسلمانوں کے خلاف بڑی طاقت جمع ہو رہی ہے اور عنقریب مدینہ پر اچانک حملہ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ان کا ایک مشغلہ یہ بھی تھا کہ وہ خاندان نبوت اور شرفائے مسلمین کی خانگی زندگی کے متعلق طرح طرح کے افسانے گھڑتے اور پھیلاتے تھے تاکہ اس سے عوام میں بدگمانیاں پیدا ہوں اور مسلمانوں کے اخلاقی اثر کو نقصان پہنچے۔ آیت نمبر 61، اس پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ آیت نمبر 62، یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی یہ اللہ کی شریعت کا ایک مستقل ضابطہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے اور ریاست میں اس طرح کے مفسدین کو کبھی پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ جب بھی کسی معاشرے اور ریاست کا نظام خدائی شریعت پر قائم ہوگا، اس میں ایسے لوگوں کو پہلے متنبع کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی روش بدل دیں، اور پھر جب وہ باز نہ آئیں گے تو سختی کے ساتھ ان کا استحصال کر ڈالا جائے گا۔ آیت نمبر 63، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ اس کی تفسیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال عموماً کفار و منافقین کیا کرتے تھے، اور اس سے ان کا مقصد علم حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ وہ دل لگی اور استہزاء کے طور پر یہ بات پوچھا کرتے تھے۔ دراصل ان کو آخرت کے آنے پر یقین نہ تھا۔ قیامت کے تصور کو وہ محض ایک خالی کھلی دھمکی سمجھتے تھے۔ وہ قیامت کے آنے کی تاریخ اس لیے دریافت نہیں کرتے تھے کہ اس کے آنے سے پہلے وہ اپنے معاملات درست کر لینے کا ارادہ رکھتے ہوں، بلکہ ان کا اصل مطلب یہ ہوتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں نیچا دکھانے کے لیے یہ کچھ کیا ہے اور آج تک
تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہو۔ اب ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ آخر وہ قیامت کب برپا ہوگی، جب ہماری خبر لی جائے گی۔ آیت نمبر 64۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے۔ آیت نمبر 65، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے۔ آیت نمبر 66، جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ آیت نمبر 67، اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ آیت نمبر 68، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ اس کی تفسیر ہے، یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں: سورہ اعراف آیت نمبر 187، سورہ النازعات آیت نمبر 42-46، سورہ سبا آیت نمبر 3-5، سورہ الملک آیت نمبر 24-27، سورہ المطففین آیت نمبر 10-17، سورہ الحجر آیت نمبر 2 اور 3، سورہ الفرقان آیت نمبر 27-29، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26-29۔ آیت نمبر 69، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اس کی تفسیر ہے، یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ قرآن مجید میں اے لوگو جو ایمان لائے کے الفاظ سے کہیں تو سچے اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے اور کہیں مسلمانوں کی جماعت بحیثیت مجموعی مخاطب ہے، جس میں مومن اور منافق اور ضعیف الایمان سب شامل ہیں، اور کہیں روئے سخن خالص منافقین ہی کی طرف ہے۔ منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کو الذین آمنوا کہہ کر جب مخاطب کیا جاتا ہے تو اس سے مقصود ان کو شرم دلانا ہوتا ہے کہ تم لوگ دعویٰ تو ایمان لانے کا کرتے ہو اور حرکتیں تمہاری یہ کچھ ہیں۔ سیاق و سباق پر غور کرنے سے ہر جگہ بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس جگہ الذین آمنوا سے مراد کون ہے۔ یہاں سلسلہ کلام صاف بتا رہا ہے کہ مخاطب عام مسلمان ہیں۔ آیت میں لفظ ہے اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم یہودیوں کی سی حرکتیں نہ کرو۔ تمہاری روش اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ نہیں ہونی چاہیے جو بنی اسرائیل کی روش موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ بنی اسرائیل خود مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سب سے بڑے محسن تھے۔ جو کچھ بھی یہ قوم بنی انہی کی بدولت بنی، ورنہ مصر میں اس کا انجام ہندوستان کے شودروں سے بھی بدتر ہوتا۔ لیکن اپنے اس محسن عظیم کے ساتھ اس قوم کا جو سلوک تھا اس کا اندازہ کرنے کے لیے بائبل کے حسب ذیل مقامات پر صرف ایک نظر ڈال لینا ہی کافی۔ کتاب خروج باب 5 آیت 20 اور 21، باب 14 آیت 11-12، باب 16 آیت 2 اور 3، باب 17 آیت 3 اور 4۔ کتاب گنتی باب 11 آیت 1 اور 15، باب 14 آیت 1 اور 10، باب 16 مکمل، باب 20 آیت 1 اور 5۔ قرآن مجید بنی اسرائیل کی اسی محسن کشی کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو متنبہ کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کرنے سے بچو، ورنہ پھر اسی انجام کے لیے تیار ہو جاؤ جو یہودی دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ یہی بات متعدد مواقع پر خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں کچھ مال تقسیم کر رہے تھے۔ اس مجلس سے جب لوگ باہر نکلے تو ایک شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تقسیم میں
خدا اور آخرت کا کچھ بھی لحاظ نہ رکھا۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے سن لی اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آج آپ پر یہ باتیں بنائی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اللہ کی رحمت ہو موسیٰ پر، انہیں اس سے زیادہ اذیتیں دی گئیں اور انہوں نے صبر کیا۔ مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 70 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔